وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 106۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جن کے پاس حق آ جائے، یعنی کتاب جن کے پاس آ جائے، وہ لوگ حق کو پہچان کر تفرقے میں پڑ جائیں اور اختلاف کریں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی ایسے لوگوں کے لیے۔ اور ہم لوگ بھی اب اس وقت، ہماری امت بھی تفرقے میں پٹ گئی، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فرقہ بازی ختم کیسے کی جائے۔ اصل میں فرقہ وجود میں آتا ہے سوچ کے فرق سے، کچھ تھوڑے تھوڑے سوچ کے فرق سے لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ سوچ کا فرق ہونا اور اختلاف کا ہونا، یہ دونوں بہت ہی نیچرل سی باتیں ہیں، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے اور اس کی سوچ مختلف ہے، اس کے سمجھنے کی صلاحیت ہر بندے کی مختلف ہے۔ اس کی بہت آسان سی مثال یہ ہے کہ ایک ہی تصویر کو جب 4 مختلف لوگ دیکھیں گے تو ہر کوئی اپنے ہی زاویے سے اس کو دیکھے گا تصویر کو۔ بس فرق کہاں پر آتا ہے، گروپ کہاں الگ ہو جاتا ہے، جب ہمارے اندر سے ایکسیپٹنس ختم ہو جاتی ہے، ہم خود کو بہتر اور دوسرے کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تفرقہ بازی، یعنی اپنا موقف بیان کریں، دوسرے کے موقف کو بھی سنیں، اور کیا کریں، جہاں کہیں آپ کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے یا کوئی برائی نظر آ رہی ہے ان کے موقف میں، اس کو احسن طریقے سے نصیحت کر دیں کہ یہاں پر آپ رانگ ہیں، مگر دوسرے پر امپوز مت کریں اپنی جو رائے ہے۔ جب ایکسیپٹنس ختم ہو جاتی ہے تو فرقے وجود میں آ جاتے ہیں، اور پھر اختلاف سے بات مخالفت پر چلی جاتی ہے، اور مخالفت سے کیا ہوتا ہے، دلوں میں کدورت آنی شروع ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے یہاں پر، اور یہ جو کدورت ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جب کسی کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے ذرہ برابر بھی کدورت ہوگی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کدورتیں ہیں، یہ جو نفرتیں دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے، حسد، بغض، عداوت، منافقت، یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں، ان کو دنیا کی زندگی میں ان کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ کیفیات ہیں دل کی جو چہروں کے اوپر آ جائیں گی قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں نا، دنیا میں دل کی صفائی کرتے رہنا، اپنے نفس کی صفائی کرتے رہنا، نیگیٹو چیزوں کو نکالتے رہنا، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ جب تک یہ تزکیہ نہیں کرتے رہیں گے، ایسے ہی دلوں کے اندر یہ والی چیزیں لے کے ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض لے کر اگر ہم مر جائیں گے تو یہ چیزیں، یہ کیفیات ہمارے چہروں کے اوپر آ جائیں گی۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کا سین اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ کیا ہوگا جس دن کچھ چہرے بہت سکون میں روشن ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن اتنے پریشان ہوں گے کہ پریشانی سے سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے۔ یہ قیامت کا سین اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ کون سے چہرے پرسکون ہوں گے، سفید ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا تزکیہ نفس کیا، دلوں کی صفائی کی، وہ وہاں قیامت والے دن پرسکون ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو دلوں میں یہ بیماریاں لے کے مرے ہیں، وہ پریشان حال اٹھیں گے، چہرے ان کے سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے اس دن، ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان لے آنے کے بعد؟ یعنی یہاں پر کفر سے مراد مرتد ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ان سے فرشتے ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے کہ تم لوگ تو کتاب پڑھنے والے لوگ تھے، دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، یہاں پر کفر سے مراد تفرقہ بازی ہے کہ تم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود تم لوگوں نے تفرقہ کیا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، بس چکھو عذاب کو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، بوجہ اس کے جو تم نے کفر کیا، جو تم کفر کر کے آئے ہو نا اس دنیا میں، یعنی جو تفرقہ بازی تم کر کے آئے ہو، مخالفتیں کر کے آئے ہو، اس وجہ سے اب تم عذاب چکھو۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، سب کو اس آیت میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم لوگ تو نہیں کہیں اس تفرقہ بازی میں اور اس مخالفت میں اور ہم مذہبی تعصب میں کہیں ہم تو نہیں اس چیز کے اندر پڑے ہوئے۔
تو اپنے اندر ایکسیپٹنس پیدا کریں، لوگوں کی باتوں کو سنیں سمجھیں اور امپوز مت کریں، اور خود کو بہتر اور دوسروں کو لک ڈاؤن نہ کریں، کیونکہ بہت سخت عذاب ہے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور سمجھ عطا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔